میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مجھ سے پہلے یقیناً بہت سے علماء کرام نے آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے علم، دانش اور بصیرت کے مطابق گفتگو کی ہوگی، لیکن میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ میں بھی کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ آپ بھی کر چکے ہوں گے۔ یہاں اس مسجد کے حال میں تشریف فرما سامعین و ناظرین ہو، یا مسجد کے اوپر منزل میں، یا اس سے اوپر چھت پر، یا مدرسے کے صحن میں، جو بھی یہاں حاضر ہے، وہ فیصلہ یہ کہ ہم نے اس ملک میں اس عادلانہ نظام، اس اسلامی نظام کے لیے اور اس کی نفاذ کے لیے جد و جہد کریں گے، اور اسلام کی علم اور جھنڈا کو سربلند کریں گے، یا تو مریں گے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ بنیادی فیصلہ یہ ہے، دنیا ہمیں تانے دیتے ہیں، دنیا ہمیں بین الاقوامی گالیوں سے نوازتے ہیں، لیکن آج کے اسٹیج کی توسط سے، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، اسٹیج کی توسط سے پورے ملک کے ان حواریوں کو، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور قوتوں کی ایجنٹوں کو، ان کے پیروکاروں کو، خواہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہو یا ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کو ہم علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں قطعاً وہ قانون سازی نہیں ہوگی جس میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی ہو۔ اگر آپ نے جب بھی کوشش کی ہے، ہر مرحلے پر، ہر وقت اپنے آقاؤں سے مل کر، جس کی سرپرستی بین الاقوامی دنیا میں امریکہ جیسا غنڈہ کر رہا ہے، ادھر ان کے پیروکار اور سہولتکار اقتدار میں آتے ہوئے اس کے لیے قانون کے میدان میں فضا ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا شیخ الہند کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، حسین احمد مدنی کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور آج کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، گلی کوچوں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر آپ کا راستہ روکیں گے۔ آپ کا واسطہ غالباً ناچنے والوں سے تو پڑا ہے، آپ کا واسطہ ممی ڈیڈی لوگوں سے پڑا ہے، آپ کا واسطہ برگر والوں سے پڑا ہے، لیکن یہ داڑھی پگڑی والے نہ ناچنے والے ہیں، نہ ممی ڈیڈی ہے اس میں،
نہ اس میں برگر ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے انگریز کو شکست دی اس زمین پر۔ آپ جیسے کٹ پتلی کو تو وہ کچھ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، طلباء کرام، تاریخ پڑھے۔ انگریز فیصلہ کر چکا ہے، آج نہیں، آج سے 200 سال پہلے، 100 سال پہلے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کو ایسی تربیت دیں گے کہ نام ہے مسلمان کا لیکن کردار ہو انگریز کا۔ یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر آپ نے اس خطے کی مسلمانوں کی کمر کی ہڈی توڑنی ہے، اس خطے کی نوجوانوں کی کمر کی ہڈی توڑنی ہے، ان کو شکست دینی ہے، تو ان کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرو۔ آپ بتائیے، آج ہمارے نصاب تعلیم پہ ان کو تبدیل کرنے پہ محنت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ کیوں بین الاقوامی سطح پر یہ باتیں ہو رہی ہے کہ مدارس کی اصلاح ہونی چاہیے، مدارس کو قومی دائرے میں شامل کرنا چاہیے، مدارس کی نصاب تعلیم میں تبدیلی لانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مدارس کی موجودہ نصاب تعلیم، نظام تعلیم انتہا پسند پیدا کرتے ہیں، شدت پسند پیدا کرتے ہیں، اور نتیجے میں دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جو اساتذہ جو علماء کے شکل میں ہے، یہ دہشت گردوں کے اساتذہ ہے۔ وہ مدارس جس میں قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ مدارس نہیں ہے، یہ تعلیمی فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ خودکش بمبار کی فیکٹریاں یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے دنیا میں فساد ختم کرنا ہے، دنیا میں بد امنی کو ختم کرنا ہے، تو تم نے ان کی نرسریوں کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی چیز ہے ذہنیت، بنیادی چیز ہے نظریہ اور فکر، بنیادی چیز ہے تصور، بنیادی چیز ہے مائنڈ سیٹ۔ جب تک آپ ذہنیت کو تبدیل نہیں کریں گے، انتہا پسندی اور دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک آپ فکر اور نظریے کو تبدیل نہیں کریں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، دہشت گردی اور انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی۔ جب انتہا پسندی اور دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، امن نہیں آئے گا۔ لہذا ذہنیت، فکر، نظریہ اور تصور، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مائنڈ سیٹ اس وقت ختم ہوگا جب آپ ان کی نرسریاں ختم کر دیں، اور ان کی نرسریاں ہیں دینی مدارس۔ یہ ہے دنیا کا فیصلہ۔ لیکن ہمیں مرعوب بھی نہیں ہونا، ہمیں ان کی منصوبوں اور ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر بھی نہ ہونا، اور ہم نے ڈرنا بھی نہیں۔ اس لیے ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے، ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب کے پیروکار ہے، دوسری طرف فرعون کے پیروکار ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی صف میں شامل ہو کے ابو لہب اور ابو جہل کے حواریوں کا مقابلہ کرنا ہے، یا ان کی صف میں شامل ہو کے اسلام کے خلاف کھڑے ہو کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر ہے، ہم اس کی لشکر ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی لشکر ہے۔ یہ دھمکیاں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ دے رہے تھے۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے ان جادوگروں کی لشکر کو کیا کہا؟ جن جادوگروں کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھجوائے، جب انہوں نے معرکہ ہارا اور یہ کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، آج کے بعد ایمان ہے رب العالمین پر اور موسیٰ اور ہارون کی رب پر، جب یہ اعلان کیا تو فرعون نے کیا کہا؟ اس وقت کے امریکہ نے کیا کہا؟ اس وقت کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا؟ اس وقت کے طاقت کے نشے میں زمین پر خدا بن کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آمنتم، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم۔ کیا کہا انہوں نے؟ اپنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ اور ہارون کی رب پر ایمان لایا، یہ کیوں؟ یہ گستاخی کیوں کی تم لوگوں نے؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي لعلكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ آج کا فرعون جو دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، اس وقت کی فرعون ان کارکنوں کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس دستور کو ماننا ہے جو آسمانی دستور ہے، اور ان خطوط پہ چلنا ہے جو خطوط موسیٰ کا ہے۔ یہی بات تھی، اور تو کوئی جرم نہیں کیا تھا انہوں نے، فرعون کو گالی نہیں دی، فرعون کی گستاخی نہیں کی، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی راہ اختیار کی۔ فرعون نے دھمکیاں دی، قتل کر ڈالوں گا، لٹکا دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا کروں گا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو، جتنی طاقت آپ کے بازو میں ہے، آپ کے لشکر میں ہے، وہ آزماؤ۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے خدا نہیں ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، دلیل کیا پیش کیا؟ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد اس دنیا کا اقتدار ہے، میری زندگی کا مقصد اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، رب کی رضا ہے، مقابلہ ہے۔ میدان کس نے مارا؟ جیت کس کی ہوئی؟ فرعون کی یا موسیٰ کی؟ موسیٰ کی۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دہشت گرد کہا گیا، آج بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ کہتے ہیں کہ انڈیا سے لوگ آئے ہیں، انڈیا سے لوگ آئے ہیں، راہ نے بھجوائے ہیں، وہ ادھر انتشار پہ لائیں گے، ٹارگٹ کلنگ کریں گے، ملک کی مقتدر شخصیات کو نشانہ بنائیں گے۔ کہا یا نہیں کہا؟ کہا۔ اچھا پھر کیا کہا؟ کہا کہ سرپرست علماء کو نشانہ بنائیں گے۔ کس کو نشانہ بنائیں گے؟ علماء کو نشانہ بنائیں گے۔ اچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ علماء کو نشانہ بنائیں گے؟ چلو جب آپ کو پتہ ہے کہ علماء کو نشانہ بنائیں گے، پھر ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو تحفظ دے۔ تم نے تحفظ دیا ہے علماء کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منصوبے میں تم اس کے ساتھ شریک ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم تحفظ دے علماء کرام کو، لیکن تحفظ دینے کے بجائے، سیکورٹی دینے کے بجائے تم سیکورٹی ہٹا دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم اس منصوبہ بندی میں اس کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہو۔ یہ ہے ان کی حکومت، یہ ہے ان کی منصوبہ بندی۔ نصاب تعلیم کو تبدیل کرو۔ لارڈ میکالے نے 1835 میں ایک بات اور کی، وہ یہ کی کہ اگر اس کی کمر توڑنی ہے، اس کو بزدل بنانا ہے، اس قوم کو، ان کو اپنے اسلاف اور اکابر کی تاریخ سے دور رکھو، ان کو اپنے اکابر کی اسلاف کی تاریخ سے دور رکھو۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے اسلاف اور اکابر کی تاریخ پڑھو۔ شیخ الہند کون تھا؟ حسین احمد مدنی کون تھے؟ مفتی کفایت اللہ کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی کون تھے؟ پڑھو یہ۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کون تھے؟ آپ کو ہر زمانے میں دو قسم کے مولوی ملیں گے، ہر زمانے میں آپ کو دو قسم کے مولوی ملیں گے۔ ایک وہ جو وقت کے سرکار کے مقابلے میں مزاحمت کار ہو، ایک وہ مولوی مقابلے میں ملے گا آپ کو کہ وہ سرکار کے دربار میں مولوی ہو، جیسے طاہر اشرفی اور مفتی عبدالقوی جیسے مولوی۔ تو ایک طرف وہ مولوی ہوگا جس کا نام شیخ احمد سرہندی ہے، ایک وہ مولوی ہوگا۔ بادشاہی ایک اکبر کی ہے جو زمین پر اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، لیکن ایک طرف مجدد الفسانی ہے، شیخ احمد سرہندی ہے، اس ظالم جابر حکمران کے خلاف عالم بغاوت اٹھا کے برسر پیکار ہے۔ لیکن دوسری طرف درباری مولوی ابو الفضل اور فیضی کی صورت میں وہ اکبر کے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں۔ اور آپ علماء سے پوچھئے کہ ابو الفضل کے علم کی کیا شان تھی، فیضی کے علم کا کیا شان تھا، آپ پوچھئے علماء سے کہ کس شان کے علماء تھے۔ لیکن آج تاریخ میں فیضی کا نام نہیں ہے، آج تاریخ میں ملا فیضی کا نام نہیں ہے، آج تاریخ میں ابو الفضل کا نام نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر زندہ ہے تو شیخ احمد سرہندی کا نام زندہ ہے۔ موجودہ حکومت اور موجودہ دور میں بھی دو قسم مولوی آپ کو ملیں گے، ایک وہ جو سرکار کے خلاف برسر پیکار ہے، ایک وہ جو ملکی طاقت اور بین الاقوامی طاقت کے مقابلے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے، ایک وہ مولوی جو سرکار کے دربار میں دم دبا کے درباری کی طرف بیٹھا ہے، ان کو چھاٹ رہا ہے، ان کی تھالی کو چھاٹ رہا ہے۔ دیکھیے تاریخ میں کون زندہ رہے گا؟ تاریخ میں مولانا فضل الرحمان زندہ رہے گا۔ تاریخ میں جس طرح مفتی محمود زندہ ہے، تاریخ میں جس طرح شیخ الہند زندہ ہے تاریخ میں، اسی طرح تاریخ میں یہ زندہ رہے گا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق سمجھو۔ لیکن یہ اس وقت آپ سمجھیں گے جب آپ تاریخ پڑھیں گے۔ آج پاکستان کی 60% نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انگریز کے نکالنے میں، انگریز کو شکست دینے میں اصل کردار کس کا تھا، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو، خاص کر عصری اور فنی اداروں کے طالب علموں اور اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ختم نبوت ہے کیا، توہین رسالت ہے کیا، یہ معلوم نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قادیان کیا ہے، قادیانی کیا ہے، غلام احمد مسرور کیا ہے۔ یہ انگریز کا منصوبہ ہے کہ نوجوانوں کو، مسلمانوں کو اپنے اسلاف اکابر کی تاریخ سے دور رکھو، تاکہ وہ بے غیرت بن جائے، تاکہ وہ بزدل اور ذلیل بن جائے۔ لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے فرعون کو شکست دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب اور ان کے حواریوں کو شکست دی، اور ہم آج کے ابو جہل اور ان کے حواریوں کو شکست دیں گے۔
آج ہم فرعون اور ان کے حواریوں کو شکست دیں گے۔ آج کا فرعون امریکہ اور ان کے حواری، یہ جو یہاں ہم پر مسلط ہے، یہ ان کے حواری ہے۔ ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ خود نہیں آیا ہے۔ آج جو موجودہ حکومت پر مسلط ہے، یہ بندہ خود نہیں آیا ہے، اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اگر فرض کرے کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار کا بھوکا ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، اس لیے آج وہ اقتدار میں نہیں ہے، اقتدار کے حصول کے لیے عمران خان کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ یہی سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یہ سوال۔ اقتدار تو ان کو ملتا ہے، آج بھی پیشکش ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن اسلام ختم نبوت قانون رسالت پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حکومت اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ توہین رسالت کا قانون بھی ختم کر دے، ختم نبوت کا قانون بھی ختم کر دے، مدارس کو بھی تالا لگا دے، ان کو اسکولوں اور ہیلتھ سینٹرز کے ذریعے تبدیل کرے۔ اس کی دلیل ہے، یہ معمولی سی وزارت میری قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت کی طاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں کے پاس گیا یا نہیں گیا؟ کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ علماء کہا یا نہیں کہا کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ زر چاہتے ہیں، زن چاہتے ہیں، زمین چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ رکھ کے جو بھی چیز محمد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب بھتیجا آیا، بھتیجے کو پیغام پہنچایا گیا کہ آج مکے کے بڑے آئے تھے، آپ سے بہت تنگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سب دینے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ کیا کہا جواب میں؟ اگر فرض کرے آپ کا بھتیجا باز نہیں آتا، یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، پھر جو بھی نتیجہ ہوگا اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہے، آپ کا بھتیجا ہے، یہ کہا گیا۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، بات وہی ہوگی جو خدا کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہوگا، بات وہی ہوگی جو قرآن کی ہے، بات وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم نہ ٹرمپ کی بات مانیں گے، نہ جو بائیڈن کی بات مانیں گے، نہ برلن، واشنگٹن، لندن کی بات مانیں گے، نہ اسلام آباد کے اقتدار پر قابض ان کے سہولت کاروں، پیروکاروں کی بات مانیں گے، ہم سب سے لڑیں گے۔ کہتے ہو میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے؟ تو پھر اس کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا کہ 6 مہینے کے اندر قومی اسمبلی میں آپ کی خاتون رکن پارلیمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی رکن پارلیمنٹ خاتون جس کا نام عاصمہ ہے، آج سے 1 ہفتہ پہلے ان کی میٹنگ آپ کے ساتھ بنی گالا میں بھی ہوئی، تمام میڈیا پر دکھایا گیا۔ اس خاتون نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں اگر خون خرابے کو ختم کرنا ہے، امت مسلمہ کو پرسکون اور امن کی زندگی دینا چاہتے ہو، انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرو. کہا یا نہیں کہا؟ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. یہ ہے نا، اسرائیل کا نام لیا بجلی چلی گئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک میں امن چاہتے ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کریں، بیت المقدس ان کے حوالے کریں. آپ کو یاد ہوا انہوں نے کچھ حوالے بھی دی، آیاتیں بھی پڑھی. تو اگر آپ اسرائیل کا ایجنٹ نہیں ہے، کیا تم نے اس رکن پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا تم نے اس رکن پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ نہیں کی. کیا تم نے ان کی پارٹی کی رکنیت ختم کی؟ کیا تم نے ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم کی؟ کیا تم نے اس کو پارٹی کا شوکاز نوٹس دیا؟ نہیں دیا. آج بھی وہ خاتون آپ کی آنکھوں کا تارا ہے. کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو فردوس عاشق کے ذریعے. تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو شرین مزاری کے ذریعے. تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو شیخ رشید کے ذریعے، کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی اور سرکاری لوٹا ہے، اس کے ذریعے. تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو فواد چودھری کے ذریعے. بھائی، مدینے کی ریاست قائم کرنے والوں کے اس قسم کی چہرے نہیں ہیں، اس قسم کی چہرے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کی علامت یہ ہے، دیندار اور نیکوکار لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. نیکوکار اور دیندار لوگوں کی چہرے کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. آپ بتائیے، عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ کیا شرین مزاری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ یہ نیک انسان کی علامت ہے. نیک صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے. نیکوکار اور نیک بندوں کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور یوم آخرت یاد آ جائے. کیا فردوس عاشق کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ شرین مزاری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ شیخ رشید کی چہرے کو منہ پتیلے کی طرح دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ فواد چودھری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ یہ سارے استعمال شدہ ڈبے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ مدینے کی ریاست. بات سنو، تم سے زیادہ طاقتور ضیاء الحق تھے، تم سے زیادہ طاقتور جنرل ضیاء الحق تھے. اس نے 10 سال اسلام کے نام پر حکمرانی کی، 10 سال اسلام کے نام پر حکمرانی کی. علماء کی بہت بڑی جمع غفیر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آج کی زمانے کا عمر فاروق ہے. تاریخ پڑھے، کہا یا نہیں کہا؟ لیکن جمعیت علماء اسلام کہاں کڑی تھی؟ جمعیت علماء اسلام جنرل ضیاء کے زمانے میں جنرل ضیاء کے پہلو میں کڑی تھی یا برسر پیکار تھی ان کے خلاف؟ برسر پیکار تھی ان کے خلاف. یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو کہا گیا کہ یہ بے نظیر کے پیچھے پڑا ہے. کہا یا نہیں کہا؟ یہ بے نظیر کی تابع داری کر رہا ہے، جیسے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے پہلو میں کڑا ہے. بابا وہ ہمارے پہلو میں کڑا ہے، وہ ہماری پہلو میں کڑی ہے. آج 10 پارٹیوں کی قیادت
10 پارٹیوں کی قیادت، 10 پارٹیوں کی قیادت، جس میں سیکولر پارٹیاں بھی ہیں، جس میں لبرل پارٹیاں بھی ہیں، جس میں نیشنلسٹ اور قوم پرست پارٹیاں بھی ہیں، جس میں بریلوی بھی ہے، یہ 10 پارٹیاں مل کے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو اپنا سیاسی امام سمجھ کر اس کی امامت میں سیاسی نماز پڑھ رہا ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات نہیں ہے؟ اگر یہ غلط ہے، اگر مولانا کی قیادت، ان 10 جماعتوں کی قیادت مولانا کی غلط ہے، تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو 9 جماعتوں کی قیادت کی 77 میں، تو کیا وہ غلط تھا؟ کیا وہ غلط تھا؟ جنرل ضیاء کے مقابلے میں جب تمام جماعتیں اپوزیشن کی ایک پیج پر تھی اور جنرل ضیاء نے 10 سال اسلام 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 کر کے قوم کو دھوکہ دیا، ہم نے اس اسلام کو تسلیم کیا؟ ہم نے ضیاء الحق کی اسلام کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا یہ دھوکہ ہے، لہذا ہم اس کٹ پتلی رنگیلا وزیر اعظم کی مدینے کی ریاست کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ نام نہاد حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس نام نہاد کٹ پتلی امیر المومنین کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، وقت آئے گا ہم خود جیلوں میں آئیں گے، آپ کے جیل تنگ پڑیں گے، تنگ، آپ مولویوں کو ماریں گے۔ ہم نے ایک نعرہ سنا تھا کہ کیا نعرہ تھا اس کو؟ ایک بٹھو کو مارے گے، ہر گھر سے بٹھو نکلے گا، کہا یا نہیں کہا؟ ایک مولوی کو ماریں گے، ہر گھر سے 4 مولوی نکلیں گے۔ اگر مولویوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم نے 4 شادیاں کرنی ہیں، تو کیا خیال ہے 4 مولوی نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ آپ مدارس کو بند کریں گے، ہر گھر مدرسہ ہوگا، ہر درخت مدرسہ ہوگا۔ اس لیے باجیوں کے ساتھ واسطہ ہے آپ کا، ناچنے والوں کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ ہے، دماموں والوں سے بھی آپ کا واسطہ ہے، بنگ والوں سے بھی آپ کا واسطہ ہے، چرسیوں سے بھی آپ کا واسطہ ہے، لیکن پہلی دفعہ آپ کا واسطہ مولویوں سے پڑ رہا ہے۔ کس سے؟ مولویوں سے پڑ رہا ہے، اور قبر تک آپ کا پیچھا کریں گے، قبر تک آپ کا پیچھا کریں گے، آپ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، پاکستان کی زمین تم پر تنگ کریں گے۔ اتنے ڈرپوک ہے، اتنے ڈرپوک ہے۔ میں کیا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ٹاک شو میں بیٹھتا ہوں، جب حکومت پر تنقید کرتا ہوں، پیچھے سے پیمرا کے ذریعے فون کرتا ہے، پیچھے سے چوری چھپ کے پیمرا کے ذریعے فون کرتے ہیں، اس چینل کو کیا آئندہ حافظ حمداللہ کو نہیں بلانا، اور ان کا جو بھی گیسٹ مہمان آتا ہے پہلے پوچھتے ہیں حافظ حمداللہ ہے یا نہیں ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ حافظ حمداللہ ہے پھر نہیں آتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، وہ انکر ہمیں کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ کیا وجہ ہے یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے پوچھیں، مجھے کیا پتہ ہے، ان سے پوچھیں۔ اس لیے آج جمعیت علماء اسلام نے ہم سب کو زبان دی ہے، زبان دی ہے ہمیں،
سیاسی طریقے سے ان کی گردن دبوچ دیں گے جب میرے طالب علم کو وہ غلط نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے جلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ مدرسے کے بچے جلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ بھائی کیوں؟ یہ پانچواں مخلوق ہے، یہ کوئی پانچواں مخلوق ہے۔ ایک تو جنات ہے، ایک فرشتے ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، جاندار مخلوق میں یہی چار ہے۔ کیا یہ مدرسے کے طلباء کوئی پانچواں مخلوق ہے؟ یہ بھی انسان ہے۔ پاکستان کی آئین نے ان کو حق دیا ہے ووٹ کا، جب یہ ووٹ استعمال کر سکتا ہے، اپنے مرضی کا بندہ پارلیمنٹ بیچ سکتا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، جب ووٹر لسٹ میں یہ بحیثیت ووٹر ووٹ استعمال کر سکتا ہے، تو کیا ایک رجیم، ایک جابر، ایک نصب شدہ، ایک مسلط شدہ حکمران کے خلاف احتجاج میں نہیں آ سکتا؟ آپ کے 126 دن دھرنے میں، آپ کے 126 دن دھرنے میں کون تھے؟ اسکول کی بچیاں تھیں یا نہیں تھی؟ شیرخوار بچے تھے۔ چلو اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے، آپ اور آپ کا کزن طاہر قادری ایک کنٹینر پہ تم دونوں کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے؟ تو طاہر قادری کے جتنے بھی ورکر تھے وہ ان کے مدارس کے طلباء اور طالبات تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ ادھر تو آپ واہ واہ کرتے تھے۔ جب میری باری آتی ہے، میرے مدرسے کے طلباء نکلتے ہیں جو اس ملک کے شہری ہے، آئین نے ان کو حق دیا ہے، قانون نے ان کو حق دیا ہے، تم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دایا گز دایا میدان تے رکاو کدا تے رکاو کا یو سڑے بم نہ پاتی ہے، چار چیری جلسائی یو سڑے بم نہ پاتی ہے۔ احساسی کمتری میں نہیں آنا، احساسی کمتری میں نہیں آنا۔ یہ ملک جس طرح کسی حکمران، جرنیل، جج کے بیٹے کا ہے، یہ اسی طرح مولوی کے بیٹے کا بھی ہے۔ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ میری شریعت ختم کر دی گئی، کہاں کہ تم یہاں کا نہیں ہو۔ جب ان کو کرپشن نہیں ملا، بہت لمبی بڑی داستان ہے جو میری زندگی میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کتنی مشکلات آئی ہے، اور اس کا اختتام ہوا ہے میری شہریت کے ختم کرنے پر۔ سارے میں وہ ٹس ہو گئے، کچھ نہیں ملا ان کو۔ آخر کیا ہوا؟ میری شریعت ختم کر دی گئی۔ اچھا بھائی، میں نے پرائمری کیا ہے 79 میں یا 80 میں، تو کیا میں پرائمری جب 80 میں کیا ہے تو میں کندار سے آتا تھا 80 ادھر پرائمری کیا، یا میں کابل سے آیا؟ میرا والد تاریخ نظام مصطفیٰ میں بھٹو کے خلاف 77 میں اس تحریک کا حصہ تھے۔ اس تحریک میں جیل گئے، جیل گئے، تو کیا وہ کندہار اور کابل سے آ کے ادھر تحریک کا حصہ بنے؟ کوئی شرم نہیں آتا ہے اس کو، نہ کوئی حیا ہے اس کو۔ جتنا بھی آپ بے شرم ہوں، جتنا بھی آپ بے حیا ہوں، آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ فیصلہ ہے، زندگی ایک ہے، سر بھی ایک ہے، خدا نے لینا ہے یا تم نے لینا ہے، یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں۔ جس نے بھی لینا ہے یو سر دی خدا را کری نہیں تے اخی کے خدا اخی مبارک سے، لیکن شتا جبر، شتا طاقت، شتا زبردستی، شتا ڈنڈا، شتا توپک نہ منا۔ ملک آپ کا ہے، آپ کا ہے، مونچوں کو تھاؤ دے دو، مونچوں کو تاؤ دے دو، یہ ملک میرا ہے، کسی کی باپ کا نہیں ہے ملک،
شرمندہ نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا، ان کی گالیوں اور پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا۔ دنیا میں بزدل لوگ ہیں، ان سے بزدل لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی ایک تاریخ ہے، تاریخ پڑھو۔ تم کس کے پیروکار ہے، کس کے جانشین ہو؟ تم اپنی عظمت کو پڑھو، سمجھو، اپنی فضیلت کو پڑھو، سمجھو۔ قرآن سے پوچھئے، احادیث سے پوچھئے، دیوبند کی تاریخ سے پوچھئے، اسلامی تاریخ سے پوچھئے۔ یہ ہے آپ کی تاریخ۔ تم ڈرتے کیوں ہو؟ تم مرعوب کیوں ہو جاتے ہو؟ تم میڈیا اور مخالفین کی پروپیگنڈے سے متاثر کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں ایوان میں بیٹھنے کا حق ہے، اسمبلی میں بیٹھنے کا حق ہے، مجھے پگڑی اور داڑھی کے ساتھ حق نہیں ہے۔ جس کی مرہون محنت تم آج پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اس کا نام شیخ الہند تھا، اس کا نام مدنی تھا، اس کا نام نانوتوی تھا۔ انگریز کے خلاف قربانیاں تو انہوں نے دی، تم کہاں تھے؟ تم تو تھے ہی نہیں۔ اصل حق ہمارا ہے، لہذا موجودہ حکومت یہ ملک اور ملک کی عوام کی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ دوسری بات، آپ لوگوں نے میڈیا پر سنا ہوگا کہ اسرائیل کی جہاز اسلام آباد آئی، مسقط آئی، مسقط کے بعد اسلام آباد آئی، پھر واپس چلی گئی۔ کیا حکومت نے اس کا کوئی جواب دیا؟ 73 سال میں اسرائیل کی جہاز نہ آ سکا، کیسے آیا؟ اگر نہیں آیا ہے قوم کو مطمئن کر لے۔ تیسری بات، پاکستان کی ایف آئی اے نے لیٹر جاری کیا پاکستان کی تمام ایئرپورٹوں کو کہ ان ممالک کے لوگ آتے ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ ان ممالک میں اسرائیل اس فہرست میں بھی شامل تھا۔ جب اعتراض اٹھایا گیا تو کیا جواب دیا؟ کلیریکل غلطی تھی، مسٹیک ہوا ہے، زیمڑے تھی بھی دوے کنشوے شتا پیرس جاری کی ایف آئی اے تمام ایئرپورٹوں نے جو واسطہ ہوئی ٹھیک ہے، برطانیہ سڑے رات لائس، دا جرمن سڑے رات لائس، دا امریکہ دا رات لائس، دا اسرائیل سڑے چنگراج، دا آغا شہری چنگراج تا پا پیرس کی دا اسرائیل نموم لکلیوں۔ لہذا یہ حکومت، یہ جو جتنے کہتے ہیں نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کرے گا۔ اس کا معنی یہ ہے یہ کرے گا۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ یوٹرن قیادت اور عظیم شخصیت کی پہچان ہے۔ یوٹرن کا مطلب کیا؟ اردو میں اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ہم جھوٹ کہتے ہیں، وہ یوٹرن کہتے ہیں۔ جب یوٹرن علامت ہے عظیم قیادت اور شخصیت کی تو نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے، یوٹرن لیں گے کریں گے۔ پھر عمران خان سے ایک اینکر نے انٹرویو لیا، کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ نہیں۔ آپ پر کوئی دباؤ ہے؟ ہاں دباؤ ہے۔ اب آگے میں نہیں جاؤں گا۔ کس کا دباؤ ہے؟ امریکہ کا دباؤ ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ امریکہ کو افغانستان کو مارنے کے لیے دے سکتے ہو، تم فضا دے سکتے ہو، تم عافیہ صدیقی دے سکتے ہو، کیا مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ تم اسرائیل کو بھی کل تسلیم کریں گے؟ یہ تمام وہ قرائن اور علامات ہے جو اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے اس حکومت کی کاوش پہ دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات، ہم کیوں اس حکومت کی مخالفت کرتے ہیں؟ اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ جیری مینڈیٹ، چوری شدہ ووٹ کے نتیجے میں آیا ہے، وہ الگ بات۔ اب آتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں ان کا کیا رائے ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں صرف ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ لگائیں۔ امریکہ میں
ایک ادارہ ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے، اس کا نام ہے فریڈم آف ریلیجیس، مذہبی آزادی، فریڈم آف ریلیجیس، مذہبی آزادی، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اس رپورٹ میں کیا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ ہے کہ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت سے ہم مطمئن ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے۔ موجودہ تحریک انصاف عمران خان کی حکومت سے ہم مطمئن ہیں 4 چیزوں کارناموں کی وجہ سے۔ نمبر 1، انہوں نے گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، آپ گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی لندن سے آتا ہے راتوں رات، اسلام آباد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گھنٹے گالی دے کر جہاز میں بیٹھ کے پھر لندن چلا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے اور آپ کی نظروں کے سامنے ایک آدمی اسلام آباد میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے؟ بناؤ نا، بناؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک عالمی یونیورسٹی بناؤ۔ بنا سکتا ہے؟ گرو نانک کے نام پر یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے یہ اچھا کارنامہ ہے۔ دوسرا کارنامہ کیا ہے؟ دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری بنایا ہے، یہ دوسرا کارنامہ ہے۔ تیسرا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان میں ہندوؤں کی مندروں کے لیے کروڑوں روپے فنڈ رکھی ہے، اس کی تزئین اور آرائش کے لیے۔ چوتھا کارنامہ یہ ہے کہ اس حکومت نے سب سے جو بڑا کردار ادا کیا ہے، کارنامہ انہوں نے نمودار کیا ہے، وہ یہ کہ آسیہ مسیح کو انہوں نے رہائی دلوائی۔ یہ امریکن انٹرنیشنل فریڈم آف ریلیجیس ادارہ ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ آگے کیا کہا؟ 4 کام اور ہے کہ موجودہ حکومت نے کرنی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ 4 کام اور ہے جو موجودہ حکومت نے کرنی ہے، ٹاسک دیا ہے۔ نمبر 1، ایک اقلیتی کمیشن بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اقلیتی کمیشن کی تشکیل نو، اور وہ کمیشن بھی امریکہ کی مرضی اور ہدایات کے مطابق بنانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے یہی زمانہ تھا جو حجاج کرام کا زمانہ تھا، اس سے تھوڑا پہلے 10 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے ایک اقلیتی کمیشن تشکیل دی گئی، اس میں قادیانیوں کو بھی ڈال دیا گیا، کابینہ نے منظوری دی۔ اقلیتی کمیشن میں عیسائی، سکھ، ہندو، تو قادیانی کو بھی اس کا حصہ بنا دیا۔ اب رپورٹ یہ آتا ہے امریکہ کی کہ پاکستان کی حکومت نے 4 کام کرنی ہے۔ نمبر 1، ایک اقلیتی کمیشن تشکیل دے میری ہدایات کے مطابق، وہ یہ کہ اقلیتی کمیشن تشکیل دی اور اس میں قادیانی کو بھی حصہ دے دیا، ان کو بھی شامل کیا۔ نمبر 2، تم نے کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 2 کام یہ کہ پاکستان نے قانون توہین رسالت کو ختم کرنا ہے۔ پاکستان نے قانون توہین رسالت کو ختم کرنا ہے۔ کیا ان کی ایک وفاقی وزیر نے قانون توہین رسالت میں ترمیم کے لیے بل ایوان میں پیش کی یا نہیں پیش کی؟ رپورٹ کہہ رہا ہے کہ تم نے قانون توہین رسالت کو ختم کرنا ہے، وزیر نے پیش کی۔ نمبر 3، جس قانون کے تحت قادیانیوں کو تبلیغ اور دعوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، 298 جس قانون کے تحت تعزیرات پاکستان کے قانون کے تحت قادیانیوں کو تبلیغ اور دعوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے، اس قانون کو ختم کرنا ہوگا، اس قانون کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 4 یہ کہ پاکستان کے جیلوں میں
جتنے بھی گستاخ رسول ہے ان سب کو رہا کرنا ہے، خواہ وہ سزا یافتہ ہو یا غیر سزا یافتہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ ہر مرحلے پر گرو نانک یونیورسٹی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ بن رہا ہے، اس پہ تو عمل ہو رہا ہے۔ کرتارپور بنا یا نہیں بنا؟ اس پہ بھی عمل ہوا۔ مندر کے لیے اقدامات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اسلام آباد میں مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی، ان کے لیے پیسے رکھے گئے، تزئین کے لیے تو علیحدہ پیسے۔ کیا اس رپورٹ پر عمل ہے یا نہیں ہے؟ کیا آسیہ مسیح کو رہائی دی یا نہیں دی؟ رہائی دی۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ نہیں ہوں؟ کیسے آپ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہوں؟ یہ کیا ہے؟ اور اگلی بات، اقلیتی کمیشن کی تشکیل میری مرضی امریکہ کی مرضی کے مطابق، تم نے قیدیان ڈالا یا نہیں ڈالا؟ یہ کس کی مرضی ہے؟ ان کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون توہین رسالت کو ختم کرنا ہے، تم نے ختم کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ اس قانون کو ختم کرو جس قانون کی وجہ سے قیدیانیوں کو تبلیغ اور دعوت کرنے کی اجازت نہیں، دعوت دینے کی اجازت نہیں، اس کو ختم کر دو۔ تم نے کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول جتنے بھی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دو۔ جب تم نے آسیہ کو رہا کیا، باقی کو تم رہا نہیں کریں گے؟ رہا کریں گے۔ لیکن اگر راستے میں رکاوٹ ہے، اگر راستے میں رکاوٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو قیادت کا کردار ادا کر رہا ہے وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بھی چور ہے، پاکستانی قوم کی ووٹوں کا بھی چور ہے، یہ اسلام کا بھی چور ہے۔ بیک وقت تین چوری کر رہا ہے یہ۔ اس لیے اردو میں مقولہ ہے کہ چور مچائے شور، یہ ہے ان کا ایجنڈا۔ اس لیے ہم نے ان کا مقابلہ ہر محاذ پر کرنا ہے۔ انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا ہے کرپشن کے خلاف، کرپشن کو ختم کریں۔ یہ میڈیا والے سارے جانتے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی، پاکستان کرپشن میں ترقی کر چکا ہے یا نہیں؟ کر چکا ہے۔ افغانستان سے بھی آگے ہے۔ افغانستان میں 40 سال سے جنگ ہے، پاکستان کرپشن میں 3 درجے افغانستان سے آگے، ترقی کی ہے نا، ترقی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چوروں کا سردار ہے۔ ڈی جی ایف آئی کی رپورٹ آئی چینی اور آٹے کے حوالے سے، کس کا نام نکلا؟ جہانگیر ترین کا، خسرو بختیار کا، رزاق داؤد کا۔ دوائی چور کا نام جب نکلا، اس کا مرکزی جنرل سیکرٹری کا نام نکلا۔ ایل این جی میں چوری، پٹرول میں چوری۔ میرا ڈھونڈ رہے کہ سن 1980 میں 79 میں میری والد کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ آپ کی والد کا اثاثہ کیا ہے؟ تو پھر یہ بتاؤ علیمہ باجی کا اثاثہ کیا ہے؟ یعنی 60 ارب روپے۔ عمران خان کی بہن کی کتنا اثاثہ ہے؟ 60 ارب روپے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کمائی کیسے ہوئی، کہتے ہیں سلائی مشین سے۔ عجیب سلائی مشین ہے۔ یہ سلائی مشین قوم کو بھی دے دے۔ تم نے قوم کو انڈوں پر لگایا کہ میں انڈے دوں گا، تم نے قوم کو مرغیوں پر لگایا کہ میں مرغیاں دوں گا، تم نے قوم کو لنگر خانوں پہ لگایا اور اپنے بہن کو سلائی مشین دے کر راتوں رات 60 ارب روپے۔ عجیب کمال ہے سلائی مشین کا۔ یہ ہے منطق، یہ ہے لاجک۔ اس لیے آپ ان کی باتیں سنیے۔ صحابہ بدر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے؟ احد کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا
کہ کچھ عرصے کے لیے آسمانی وحی پیغمبر پر بند ہو گئی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پیغمبر علیہ السلام نے بہت پریشان ہوا, پتہ نہیں میں وہ نام میں نہیں لے سکتا. انہوں نے پاگل کا لفظ استعمال کیا. اب آپ اندازہ لگائیں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں کہ ان کو مولانا کی توہین ہے, تو پھر آپ کو وزیر اعظم کہنا وزیرت عظمیٰ کی توہین ہے, پھر آپ کو وزیر اعظم کہنا پاکستان کی توہین ہے. آپ ایک ناجائز بچی کی باپ ہے, تمہیں امیر المومنین کہنا یہ سب سے بڑی گالی ہے. تمہیں مدینے کی ریاست کا حکمران کہنا یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. اگر آج مدینے کی ریاست عملاً قائم ہو, تم بتائیے سنسار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سنسار ہوگا نا, یا تو درے لگے گی یا تو سنسار ہوگا, ان دو میں سے ایک ہوگا. اس لیے علماء کی توہین نہ کرنا, ان کی توہین نہ کرنا. میرے طلباء, میرے بھائیوں, یہ ہے اس حکومت کا ایجنڈا, یہ ہے اس حکومت کے ارادے. انہوں نے بین الاقوامی اداروں کے کہنے پر قانون سازی کی آج سے 4 مہینے پہلے پارلیمنٹ میں. وہ قانون سازی یہ تھی, ابھی تک تو اسلام آباد تک محدود ہے, اب پوری پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اس قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ قانون سازی وقف املاک ایکٹ منظور کیا انہوں نے. اس ایکٹ کے نتیجے میں مساجد کو, مدارس کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے, شدت پسندی کو ختم کرنا ہے. اسلام آباد میں تو یہ قانون سازی ہو گئی, تمام مساجد مدارس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اس قانون سازی کے ذریعے. اب باری پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ہے. کیوں؟ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے. یہ ہے مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست میں تو مساجد آباد ہوتے تھے, ادھر آپ مساجد کو تالا لگاتے ہیں, ادھر آپ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مدارس اور مساجد کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے مدینے کی ریاست سے قیصر اور کسریٰ کو حکم نامہ بھجوایا, پیغام بھجوایا, یا تو اسلام لاؤ, اس دستور کو مان لو جس کا نام قرآن ہے, مجھے مان لو, یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تیسرا راستہ یہ ہے, اگر آپ نے یہاں رہنا ہے پرامن تو ہمیں ٹیکس دینا ہوگا, جزیہ دینا ہوگا. یہ 3 راستے ہیں آپ کے لیے. یا تو اسلامی دستور کو مان لو قرآن کی صورت میں, یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, یا اگر رہنا ہے پرسکون پرامن زندگی تو آپ نے ٹیکس دینا ہے. اور تم کیا کرتے ہو مدینے کی ریاست کے نام نہاد علمبردار؟ تم امریکہ اور یورپ کو کہتے ہو کہ حکم کرے بابا جی کیسی قانون سازی کرنی ہے, کس طرح کی قانون سازی کرنی. وہ کہتے ہیں مساجد کنٹرول میں لے لو, مدارس کنٹرول میں لے لو, مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کر دو, مدارس کو ہیلتھ سینٹر میں تبدیل کر دو. یہ ہے ان کی ارادے. اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ فیصلہ کر چکی ہے. باقی خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, معاشی پالیسی, وہ تو ایک الگ داستان ہے ان کی. معیشت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معیشت انڈے سے شروع ہوا, مرغی سے شروع ہوا, کٹوں سے شروع ہوا, بینسوں پر آ کے پھر لنگر خانوں پہ ختم ہوا. یہی تھا یا نہیں تھا؟ کوئی اور طریقہ مجھے بتائیے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پی ڈی ایم نے, جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ جمہوریت کے لیے بھی نحوست ہے, یہ اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے. جب اسلام کے لیے بھی ہو, جمہوریت کے لیے بھی ہو, پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے بھی ہو, کیا یہ حکمرانی کا حق رکھتا ہے؟ نہیں. اس لیے ابھی ہم نے اکٹھے ہو کے اس کا اجتماعی طور پر سیاسی جنازہ پڑھانا ہے, اور اس جنازے کی امامت مولانا فضل الرحمان نے کرنی ہے. وما علینا